لیے میں ان کو نہیں بتاؤں گی. تو اس شخص کو جس کے ساتھ آپ نے 4 سال 5 سال 10 سال 2 سال 3 سال جتنا بھی عرصہ اس شخص کے ساتھ آپ نے افیئر چلایا, اس کے ساتھ آپ نے ریلیشن رکھا, اس ٹائم اس شخص کو آپ تکلیف دے رہی ہیں, اس کے دل کو پارا پارا کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, ترچی ترچی کر رہے ہیں, کرچی کرچی کر رہے ہیں, اور یہ سوچ ساتھ میں یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو تکلیف نہیں دینی. یہ کس طرح کا پیار ہے, یہ کس طرح کی انسانیت ہے آپ کی کہ ایک طرف ایک شخص کے دل کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں, اس کی پوری زندگی تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ ایک لڑکا جب پیار کرتا ہے تو وہ اپنی پوری لائف کو اس لڑکی کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو یہ آرام دینا ہے, میں نے اس کو یہ سکون دینا ہے, میں نے اس کو یہ چیز لے کے دینی ہے, میں نے اس کے لیے علیحدہ گھر بنانا ہے, میں نے اس کے لیے مطلب فلانے ملک میں جانا ہے, میں نے اس کو ادھر لے کے جانا ہے, میں نے اس کے ساتھ ادھر گھومنے جانا ہے. وہ لڑکا پوری زندگی اپنی اس لڑکی کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے صرف 1-2 سالوں میں, جب وہ لڑکی اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوتی ہے. تو پھر لڑکی آخر میں کیا کرتی ہے کہ وہ اپنی کہتی ہے کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے, یا میرے ابو نہیں مان رہے, یا میرے امی نہیں مان رہے, یا بات کیے بغیر ہی یہ کہہ دیتی ہے کہ میرے گھر والے کبھی مانیں گے ہی نہیں, یا میرے ابو مانیں گے نہیں, میری امی مانیں گے نہیں. تو یہ کس طرح کا پیار ہے؟ اور آپ ساتھ میں یہ لیبل لگاتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا دل نہیں توڑنا چاہتی. تو آپ اس شخص کے دل کو جو توڑ رہے ہیں, اس شخص کے دل کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں, وہ شخص کدھر گیا, اس کا پیار کدھر گیا, اس کی تکلیف کدھر گئی. تو اس چیز کو بھی دیکھا کریں کہ یا تو آپ شروع میں ریلیشن رکھیں ہی نا, اور اگر کر لیا ہے تو یقین کریں, اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کرنی ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ کی نیت صاف ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ہی یہ ہو کہ میں نے بس 3-4 سال ٹائم پاس کرنا ہے, اس کے بعد میں نے اپنی امی ابو کی مرضی سے شادی کر لینی ہے, تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یقین رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ شادی کریں گے نا, وہ ہو سکتا ہے اس کا بھی کسی کے ساتھ ریلیشن ہو. تو اس نے بھی یہی سوچا ہو کہ ٹھیک ہے 3-4 سال لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چلاتی ہوں, اس کے بعد اپنی امی ابو کی مرضی سے شادی کر لوں. تو جو جس طرح کرتا ہے اس کے ساتھ پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو پھر یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ پاک مل بھی جاتی ہے ایون, لیکن زیادہ تر جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسی ہی بیوی ملتی ہے. تو اس لیے اس چیز سے باز رہیں, کبھی کسی کا دل نہ توڑیں, کبھی کسی کے لیے کے ساتھ اس طرح ہارٹ بریک نہ کریں کہ جی میرے گھر والے نہیں مان رہے. آپ کم از کم گھر میں بات تو کریں, گھر میں بات کریں, گھر والے مان جاتے ہیں. اتنے برے بھی نہیں ہوتے کہ گھر والے جو ہے وہ, یا اتنے ظالم بھی نہیں ہے. ابھی پڑھا لکھا معاشرہ ہے, ابھی وہ والا دور نہیں ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھا یا 50 سال پہلے تھا, کہ گھر والے نہیں مانیں گے, ابو نہیں مانیں گے, امی نہیں مانیں گے, یا فلانا نہیں مانے گا, ڈمکانا نہیں مانے گا, یا بھائی نہیں مانیں گے. ابھی گھر والے بھی سمجھتے ہیں اس ساری چیزوں کو. اور ابھی یہ جو بندے کہتے ہیں جی ہم نے فیملی سے باہر نہیں کرنا یا آؤٹ آف کاسٹ نہیں کرنا, یہ ساری بیکار باتیں ہیں, یہ ساری فضول باتیں ہیں. اس طرح کا اب کوئی سین نہیں ہے. اب ہر طرح ہوتا ہے, آؤٹ آف فیملی بھی ہوتا ہے, آؤٹ آف کاسٹ بھی ہوتا ہے, اور ایسی جگہ شادیاں ہو جاتی ہیں جہاں سے بندے رہیں. اور ایسی فیملیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ 7 پشتوں سے ان کی شادی کسی آؤٹ آف کاسٹ میں نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کی شادیاں آؤٹ آف کاسٹ ہوئیں, آؤٹ آف فیملی ہوئیں, اور اس طرح ہوئی کہ لو میرجز ہوئی. وہ دنیا دیکھتی رہ گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنی ہے, اور اپنے والدین سے بات کی. والدین نہیں مان رہے, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ بات کریں. نہیں مان رہے, دوبارہ بات کریں. نہیں مان رہے, دوبارہ بات کریں. کرتے رہیں حتیٰ کہ ان کا دل پگھل جائے, حتیٰ کہ ان کے دل میں جو ہے وہ آ جائے کہ ٹھیک ہے ہمارا بیٹا راضی ہے, یا ہماری بیٹی کی مرضی ہے, یا تو ہم کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں لڑکے کو. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے والدین سے اس لڑکے کو مطلب بات کیے بغیر ہی, یا اس لڑکی کی بات, وہ لڑکی اپنے والدین سے بات ہی نہ کرے اور بولے کہ میرے ابو نہیں مانیں گے یا میرے امی نہیں مانیں گے, انہوں نے انکار کر دینا, پہلے ہی اپنے ذہن میں امیجن کر لینا. تو یہ کس طرح کا پیار ہے؟ یہ تو آپ اس شخص کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اور دھوکہ کر رہے ہیں, اور یہ دھوکہ جو ہے آپ ساتھ میں یہ لیبل بھی لگا رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا دل نہیں توڑنا چاہتی, کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی کہ اگر میں نے ان کو بتایا کہ میرا ریلیشن تھا, میرا پیار تھا, یا میں اس طرح ریلیشن میں تھی, رابطے میں تھی. تو یہ اب اس شخص کی زندگی آپ نے پوری تباہ کر دی. وہ شخص آپ کے لیے کہیں آگے پیچھے نہیں گیا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ رہنا ہے یا اس شخص کے ساتھ رہنا ہے. تو اب آپ اینڈ پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ اپنی امی ابو کی مرضی سے کروں گی یا امی ابو کی مرضی سے کروں گا. تو یہ تو پیار نہ ہوا, یہ تو پھر دھوکہ ہے. اس لیے دوستو, کبھی بھی جب کسی کے ساتھ ریلیشن میں بنائیں تو اس سے پوچھ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے. یہ لازمی پوچھ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے, کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ریلیشن میں چلے جاتے ہیں, بعد میں آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے, اور آپ کے پورے بال بکھرے ہوتے ہیں, آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں, اور آپ راتوں کو جاگتے ہیں, سیڈ میوزک سنتے ہیں, اوپر سے جناب انڈین میوزک 5واں گیئر الگ لگا دیتا ہے, تو آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ رل جاتی ہے. اس لیے کسی سے جب پیار کریں تو اس سے پوچھ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اگر وہ بولے اس کا اینڈ شادی ہے تو پھر ڈائریکٹ شادی کر لیں.
پیار کے چکر میں دوستوں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خیر ہے 1-2 سال بات کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو شادی کر لیں گے۔ تو دوستوں انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں دل لگ جاتا ہے، دل لگتا ہے تو پھر اینڈ میں بریک ہرٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہرٹ بریک ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر تکلیف میں چلے جاتے ہیں، پھر گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، پہاڑوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، جنگلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، دریاؤں پہ جا کے اکیلے بیٹھتے ہیں، کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی پھر حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے ہی سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے والدین سے بات کریں، اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، اگر کسی کو آپ نے پسند کر لیا، کسی کے ساتھ آپ نے ریلیشن رکھ لیا ہے، تو پھر خدارہ اس کو نبھائیں، اس کو نکاح میں کنورٹ کریں، اس کو جو ہے وہ ذلیل نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ میرے ابو نہیں مانیں گے یا میری امی نہیں مانیں گی یا ہماری فیملی میں کبھی آؤٹ آف کاسٹ نہیں ہوئی، یہ بات نہ کریں۔ یا تو سیدھا کہہ دیں کہ نہیں کرنی، یا پھر سیدھا بتا دیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن اس طرح بھی یہ ایک نیچ حرکت ہے کہ ایک بندے کو آپ 3-4 سال لارے میں لگائیں، اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، اوپر سے آپ اس کو چیٹ بھی کریں، پھر آپ اس کو اینڈ میں بولے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تو اس بندے کا کیا قصور تھا جس کی اپنی زندگی تباہ کر دی؟ اس بندے کا کیا جو تھا قصور؟ اس لیے اگر کسی کو پسند کریں تو اس سے نکاح کریں، اس سے شادی کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے والدین کو ڈائریکٹلی بتا دیں کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کرنی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے۔ لڑکی تو ہمیشہ لڑکی کو چاہیے ہمیشہ اپنے ابو سے بات کرے، کیونکہ لڑکی کی جو ہے اپنے والد کی جو ہے بڑی لاڈلی ہوتی ہے، تو والد اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹی کو چاہیے، بیٹیاں ڈرتی ہیں اس بات سے کہ میں اپنے ابو سے کیسے بات کروں گی، میں اپنے ابو کو کیسے بتاؤں گی۔ دیکھیں آپ کے ابو جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ ان کو بتائیں گی تو وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو خوش ہی رکھنا چاہیں گے۔ اگر وہ شروع میں انکار کر دیتے ہیں، ان کی منتیں کرنے لگ جائیں، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، روز وہ بات کرنا شروع کر دیں کہ ابو دیکھ لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں، صرف ایک دفعہ دیکھ لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، رونے لگ جائیں۔ محبت کو حاصل کرنا آسان تھوڑی ہے، تھوڑی پلیٹ میں تھوڑی ڈال کے کوئی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا کاٹ لو، تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے گھر میں کہ امی میں نے اس شخص سے کرنی ہے، ابو میں نے اس شخص سے شادی کرنی ہے، یہ شخص کو آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، اس کو مل لیں، ٹھیک ہے، اس کی فیملی کو دیکھ لیں، اگر اچھا نہیں ہے تو میں اس کو اچھا بنا دوں گی، ان کو بتائیں، کیونکہ عورت میں طاقت ہے، عورت میں طاقت ہے، عورت ایک مرد کو بنا بھی سکتی ہے، ایک مرد کو بگاڑ بھی سکتی ہے، اس کو سنوار بھی سکتی ہے اور اس کو بگاڑ بھی سکتی ہے، تو یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے مرد کو کیا سے کیا بنا دے، عورت چاہے تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے، ٹھیک ہے، تو عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن عورت رحم دل ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، محبت والی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہوئی ہے کہ وہ مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کی طرف۔ اب یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ مرد کو کس طرح کنٹرول کرے، کس طرح اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اس سے اپنی بات اس نے کس طرح منوانی ہے، تو یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی سے پیار کرتی ہیں تو اپنے امی ابو کو بتا دیں، وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت پھر لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ یہ نہ ہو کہ کل پھر جس شخص کو آپ چھوڑ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میرے والدین نہیں مانیں گے، کل کو آپ کے والدین آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو منظور ہے، اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ بتا دیں کہ ابو میں نے فلانے لڑکی کو سے پیار کرتی ہوں تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ، اس میں کچھ نہیں، آپ کے ابو برا نہیں مانیں گے، نہ ہی وہ ناراض ہوں گے، وقتی طور پر برا مان بھی جائیں لیکن وہ ناراض نہیں ہوتے، والدین اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ میرے والدین نہیں مانیں گے، وہ مان جاتے ہیں، آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں، بات کیے بغیر یہ کہہ دینا کہ میرے ابو نہیں مانیں گے، میرے امی نہیں مانیں گے، تو یہ کس طرح کا پیار ہے؟ تو اس لیے ان سے بات کریں، ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، ان کو بتا دیں، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے، وہ آپ کے لیے دیکھیں گے، اس لڑکے کو ملیں گے، ٹھیک ہے، ان کو لگے گا مناسب تو وہ کر دیں گے، اگر وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکا ٹھیک، آپ ان کو بتائیں کہ میں اس لڑکے کو ٹھیک کر دوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لڑکی جو ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لڑکی نہ چاہے تو پھر نہیں، اگر دونوں طرف سے ہاں ہے، لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں اور اپنی طرف سے پورا سٹینڈ لے لیں تو پھر شادی انشاءاللہ ہو کے رہے گی، لیکن اگر ایک بندہ ہی ہار جائے، کہے کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے اور ان سے بات کیے بغیر ہی بول دے کہ نہیں مانیں گے اور ان کو منائے بھی نہ، تو پھر یہ تو پیار نہ ہو، یہ تو پھر دھوکہ ہے، جو آپ اگلے بندے کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کو ٹائم پاس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو لارے لگا رہے ہیں کہ میں کر لوں گی، میں منا لوں گی، میں یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی، میں اپنے امی ابو کو منا لوں گی، میں ان کو راضی کر لوں گی، میں گھر میں سٹینڈ لوں گی، تو یہ تو پھر پیار نہ ہو، یہ تو پھر دھوکہ ہے۔ اینڈ میں آپ اس کو یہ بول دیں کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، یا میں اپنے گھر میں بات ہی نہیں کر سکتی، میں اپنے ابو سے بات ہی نہیں کر سکتی، ایسے نہ کریں، کسی کی زندگی ایسے خراب نہ کریں، خدا را کسی کی زندگی ایسے خراب نہ کریں، کیونکہ وقت جب انتقام لیتا ہے تو پھر بہت برا انتقام ہوتا ہے اس کا، کیونکہ دھوکہ اپنے ٹھکانے کو نہیں بولتا،
کبھی بھی نہیں بھولتا. جس جگہ سے دھوکا جاتا ہے نا اسی جگہ پھر واپس آتا ہے. اگر آپ کسی کو دھوکا دیں گے کوئی آپ کو دھوکا دے گا. آج آپ ایک لڑکے کے ساتھ 3-4 سال رہ کے 2-4 سال رہ کے 5-10 سال رہ کے اس کی زندگی کو پوری طرح پہلے اس کو اپنے پیار کا عادی کر کے اپنی عادت لگا کے پھر اس کو چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, کہ وہ رل جائے, تباہ ہو جائے. بے شک آپ کی یہ نیت نہیں ہے, آپ اس کو یہ سوچ کے چھوڑی ہیں کہ نہیں میں اپنے امی ابو کی مرضی سے شادی کروں گی. آپ اس کو دھوکا دے رہی ہیں نا, دھوکا ہی ہے یہ کہ میں اپنی امی ابو کی مرضی سے شادی کروں گی. اور کل کو پھر آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ کو رلا دے, تڑپا دے, پھر آپ کو بڑی یاد آئے گی کہ یہ شخص تو ایک شخص تھا جو مجھے پیار کرتا تھا, لیکن پھر وقت لوٹ کر نہیں آتا. تو اس لیے ابھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کی قدر کریں, اس شخص کو پا لیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا, اگر اسے حاصل نہ کر سکو جسے تم پیار کرتے ہو تو اس سے ضرور حاصل کر لینا جو تمہیں پیار کرتا ہے. تو اس لیے جو شخص آپ کو پیار کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنی نیت کو بالکل صاف رکھ کے پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جس کو چاہتے ہیں آپ کی اس سے شادی ضرور ہوگی. لیکن اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اپنی فل انرجی لگا دیں اپنے گھر والوں کو راضی کرنے میں اور پیسے بنانے میں, اور جو بھی آپ کے لیے ایفرٹ درکار ہیں وہ ایفرٹ اپنی پوری لگائیں. ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور ملیں گے. لیکن کبھی بھی اس شخص کا ساتھ نہ چھوڑیں کہ جو شخص آپ کے لیے ساری تکلیفیں سہتا ہے, آپ کے لیے ساری پریشانیاں سہتا ہے, آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے, صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے اور اب منتیں کرتا ہے آپ کی کہ آپ اس سے بات کریں, اس سے ایک دفعہ آپ اس سے بات کر لیں, اس کو میسیج کا رپلائی کر دیں, اور آپ اس کو بلاک کر کے لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی میں نے اس سے بات نہیں کرنی, میں نے اپنی امی ابو کی مرضی سے کرنا ہے. شروع میں آپ اس سے پیار کرتی رہی ہیں, 3-4 سال اس کو الارے لگائے, 2-4 سال اس کو عادی بنایا اپنا, اور اینڈ میں یہ بول دیا کہ میں اپنی امی ابو کی مرضی سے کروں گی. تو یہ پھر یہ بھی امید نہ رکھیں کہ آپ جو ہے خوش رہیں گے, کیونکہ جو بندہ کسی کو دھوکا دیتا ہے, کسی کو تکلیف دیتا ہے, تو پھر وہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو پھر خود بھی اس میں گرتا ہے. تو اس لیے ایسا کبھی نہ کریں. اگر کوئی شخص آپ سے پیار کرتا ہے تو یقین کریں اس دور میں 2025 میں اگر کوئی شخص آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہیں, خوش قسمت ترین عورت ہیں. اس کو حاصل کر لیں, اس کے لیے سٹینڈ لے لیں, اس کو چھوڑے نہ, اس کو گوائے نہ, کیونکہ مخلص لڑکے آج کے دور میں بہت کم ملتے ہیں, بہت کم. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, تو اس لیے کبھی گوائے نہ.